اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 23 اور پیراگراف نمبر 16 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان راہوں پر ہم سب کو استقامت اور خلوص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ آج جو عبارت پڑھی جا رہی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت عبارت ہے، اور جو ہم مقامات حریری کا مطالعہ کر رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، تو ہمارے ذہن اور ہمارے دل کے دریچے کھل رہے ہیں اور ہم اپنی نئی منزلیں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری اردو اچھی ہو رہی ہے، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک ایسا ماحول علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قلم سے ہمیں میسر آ گیا ہے جس سے ہم ادب کی دنیا میں ادیب کی حیثیت سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس راوی کو رکھا ہوا ہے اپنے مقامات کے لیے فرضی راوی، اس کا نام ہے حارث بن حمام۔ تو اگلی عبارت بھی ان کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام نے کہا، فاتبعوہ، پس میں نے اس کا پیچھا کیا۔ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ ابو زید سروجی اپنی زنبیل بھر کے، اپنی جیبیں بھر کے اور خوب پیسے جو انہوں نے جمع کیے، تو جب ابو زید سروجی وہاں سے الوداع ہونے لگے تو لوگ ان کے پیچھے جانا چاہتے تھے۔ ابو زید سروجی یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے، میرے گھر کا راستہ نہ دیکھے اور میرا پردہ جو برقرار رہے، لیکن سب لوگ واپس چلے گئے۔ ابو زید سروجی کامیاب ہو گئے سب لوگوں کو واپس بھیجنے پہ، مجھے اکیلا جانے دو، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، میں جا رہا ہوں اپنے گھر۔ تو مجمع جو تھا، جو لوگ اٹھے تھے، وہ واپس اپنی جگہوں پہ جا کے غالباً بیٹھ گئے۔ لیکن یہ جو مقامات کا راوی ہے حارث بن حمام، یہ کہتے ہیں فَأَتْبَعُوهُ، میں نے اس کا پیچھا کیا، مواریاً، چھپاتے ہوئے، عنہ، اس سے، عیالی، اپنی شخصیت کو۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر میں اس انداز میں جاتا کہ چونکہ ابو زید سروجی پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا، تو اگر وہ پیچھے دیکھتا اور مجھے دیکھ لیتا، وہ اپنی جگہ پہ رک جاتا، میں اس کے گھر کا راستہ جو ہے وہ کبھی بھی نہ دیکھ سکتا، نہ ہی اس سے میری ملاقات ہو سکتی دوبارہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چلتا رہا، فَأَتْبَعُوهُ، میں اس کے پیچھے چلا، لیکن اس مواریاً، چھپاتے ہوئے، عنہ، اس سے، عیانی، اپنی ذات کو۔ عین جو ہے یہ اس کی جمع عیانی ہے۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، ذات کو بھی کہتے ہیں، شخصیت کو بھی کہتے ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُ، پس میں نے اس کا پیچھا کیا، مواریاً، چھپاتے ہوئے، عنہ، اس سے، عیانی، اپنی شخصیت کو۔ اچھا، کہتے ہیں اگر میں اس کے سامنے، یعنی کہ وہ بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے ابو زید سروجی، تو میں بھی ان کے سامنے آ جاتا تو پھر مجھے کبھی بھی وہ اپنے پیچھے نہ آنے دیتے۔ تو اس لیے میں نے ذرا ٹھہر کے قدم اٹھایا، وہ آگے جاتے، پھر میں آگے بڑھتا، پھر میں کہیں چھپ جاتا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں۔ وقفوت، اور میں پیچھے چلا، اثرہ، اس کے نشان قدم پر، من حیث، جہاں سے، لا یرانی، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، وہ مجھے نہ دیکھ سکے، جہاں سے وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ انتہا، پہنچا وہ، کون؟
ابو زید سروجی، کون؟ الا بغارتن، ایک غار تک. بھئی وہ پرانا زمانہ تھا، لوگوں کے گھر غاروں میں ہوتے تھے، خاص کر جو فقیروں کا روپ دھارتے تھے تو وہ غار چن لیتے تھے، ان کو صفائی کرتے تھے، ان کے اندر خوبصورت قسم کی تزئین و رائش کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے. ویسے بھی فقیروں کا کیا ہے، وہ جھگیوں میں رہنے والے لوگ، خیموں میں رہنے والے لوگ ہیں جی. تو اس نے بھی فقیروں کا روپ دھارا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ پہنچا حتی انتہا، یہاں تک کہ پہنچا وہ الا مغارتن، ایک غار تک. ٹھیک ہے جی. مغارتن یا مغارتن، یہ غار کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے مغارات. اور غار کو بھی اسی طرح عربی میں استعمال کیا جا سکتا ہے جس کی جمع ہوتی ہے اغوار. کیا ہوتی ہے جس کی جمع؟ کہتے ہیں فانصابا، پس وہ داخل ہوا، فیہا، اس میں یعنی اس غار میں، علی غرارتن، غفلت کے ساتھ، بے خبری کے ساتھ. غفلت اور بے خبری کے ساتھ کیسے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آئی، اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اس نے سمجھا کہ میں محفوظ ہوں، میں کیا ہوں، میری سیکورٹی برقرار ہے، اور میں جناب بے خبری کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا. دوسری وجہ یہ ہے بے خبری کی کہ بے خبری کے ساتھ، غفلت کے ساتھ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے اور اندر سے مجھے کوئی مارنے والا یا اندر سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا یا واپس بھیجنے والا کوئی بندہ جس طرح اپنے گھر میں بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، ہچکچاہٹ کے اندر داخل ہوتا ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ ابو زید سروجی بھی اپنے گھر میں فانصابا، پس وہ داخل ہوا، فیہا، اس میں، علی غرارتن، غفلت کے ساتھ، بے خبری کے ساتھ. غرارہ کا لفظ ہوتا ہے نا تجربہ کاری یا غفلت. اچھا اب کہتے ہیں حارث بن امام، فَأَمْهَلْتُهُ، پس میں نے اسے مہلت دی. ریثما، ریثما کا مطلب ہوتا ہے ای قدر ما، یعنی اتنی مقدار. ریثما، اس قدر کے، خلع، وہ اتار سکے، نہ علیہ، اپنے دونوں جوتے. کہتے ہیں میں پیچھے ٹھہر گیا، ایک دم اندر نہیں گئے. کہتے ہیں اندر جس وقت وہ گیا ریلیکس ہو جائے تاکہ جوتے اتار دے. ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ جوتے پہنتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے سوار ہو. تو جب تم چلنا بند کرو، یہ حدیث کا مفہوم ہے، تو پھر تم اپنے جوتے اتار دو تو تم تھکاوٹ دور ہو سکے گی تمہاری، یا تم اس کے ساتھ سکون میں آؤ گے اور تمہیں آرام پہنچے گا. جوتے اتار دو گے تو تمہیں آرام پہنچے. بندہ جب گھر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ بندہ تھکا ہوتا ہے اور وہ اپنے جوتے پہلے اتارتا ہے. اچھا، تاکہ وہ اپنے جوتے اتار سکے. وغسل رجلیہ، اور اپنے پاؤں دھو سکے. یاد رکھیں کہ پاؤں دھونے سے یا پاؤں صاف رکھنے سے انسان کی صحت پر مثبت اثرات منتج ہوتے ہیں. انسان جب پاؤں دھوتا ہے اور پاؤں کو دھو کر انسان بڑا سکون محسوس کرتا ہے، اس میں صحت بھی ہے. اسی لیے ہمارے وضو میں جو ہے وہ پاؤں دھونا شامل ہے. کہتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے جو مسام ہیں وہ انسان کی پوری باڈی سے ہوتے ہوئے دماغ تک جا کر نکلتے ہیں. تو پاؤں صاف ہوں گے تو انسان کا جو جسم ہے وہ بھی صحت مند ہوگا، اور آکسیجن جہاں تک پہنچنی چاہیے وہ بھی پہنچتی ہے. اور اس پاؤں کے مسام کا جو ایک خاص کیا ہے، اور پاؤں کے مسام کا ایک خاص فائدہ ہے کہ جو سائنسدان بھی جانتے ہیں. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مذہب میں کیا ہے، وضو ہے. اور جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ نے ان کے چہروں پر نور دیکھا ہوگا، سرور دیکھا ہوگا. ان کی زندگی میں سرور اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ 5 وقت وضو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی عطا فرماتا ہے. حارث بن امام کہتے ہیں ثم حجمت علیہ، اس مہلت کے بعد حجم تو ہجوم سے ہے، اچانک آ جانا ہے جی. ثم حجمت علیہ، ثم پھر حجمت، میں اچانک داخل ہوا، علیہ اس پر، فوجدتہ، پس میں نے اسے پایا، مصافناً برابر بیٹھے ہوئے، مصافناً پاس بیٹھے ہوئے، لتلمیذ، ایک شاگرد کے سامنے بیٹھے ہوئے پایا. علی خبز سمیز، میدے کی روٹی پر. خبز روٹی کو کہتے ہیں، سمیز کہتے ہیں میدے کو، میدے کی روٹی پر. علی خبز سمیز، میدے کی روٹی پر. وجدین، اور بکری کے بچے، خنیزن جو بنا ہوا تھا، اور بکری کے بچے پر جو کہ بنا ہوا تھا. اور اگلی بات دیکھیں، حارث بن امام کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، وقبالتہما، اور ان دونوں کے سامنے تھا، خابیہ تو مٹکا،
नबीज़ शराब अल्लायाज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कहते हैं फ़कुल तो लहू, बस मैंने उसे कहा, हैरान हो गए कि जो वाज़ किया है उसमें हमें आखिरत से डरा रहा है, उसमें हमें नमाज की तलकीन कर रहा है, उसमें हमें वक्त और ज़िंदगी के कम होने के बारे में बाखबर कर रहा था, उसके बारे में हमें कह रहा था गफलत से जागो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। और अजीम जनाब जो वाइज़ होता है उसकी तरह इसने वाज़ किया। तो अभी देखो कि ख़ुद इसके बरक्स लड़का सामने बिठाया हुआ है जी, और जनाब मटका भी सामने रखा हुआ है, अयाशी पे जनाब उतरा हुआ है। ये कह रहा था मेरे पास है ही कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं बिल्कुल जनाब हाल नहीं है मेरा, मफलूकल हाल हूँ, मेरी ज़मीर खाली है। तो अभी देखो जो कुछ कहा था उसके बरक्स तो इन्होंने क्या कहा उसे, फ़कुल तो लहू, मैंने उसे कहा, या ओ जनिया, या हज़ा ओ शख्स, या हज़ा ओ बंदे, आयकून और ज़ा का ख़बरों का व हाज़ा मखबरों का। ठीक है, क्या वो वाज़ जो था वो तेरा ज़ाहिर था और ये अमल तेरा बातिन है, ये तेरी अंदर की हकीकत है, वो तेरा ज़ाहिर था। कुरान मजीद के अंदर खुदा ताला इरशाद फरमाता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम अमल खुद नहीं करते हो, जो खुद करते नहीं हो वो कहते क्यों हो। तो ये इसने रूप धारा हुआ था। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर दो तरकीबें हैं, अयकून ज़ा का ख़बरा का भी आप पढ़ सकते हैं, वहाज़ा मखबरा का भी आप पढ़ सकते हैं। दो तरकीबें मैंने इशारा दे दिया है, आप ख़ुद समझदार हैं, इतनी क्लास में पहुँच चुके हैं, तो नाव का ये लेवल तो आपका होना चाहिए कि दोनों तरकीबों में से एक तरकीब को तो आपको, एक तरकीब तो आपको कबूल होनी चाहिए और आपका ज़हन मानना चाहिए कि हम तर्जुमे को इस तरकीब से साबित कर सकते हैं। आयकून ज़ा का ख़बरों का वहाज़ा मखबरों का, क्या यानी कि ख़बरों का व मखबरों का, मुखबिर इसी से कहते हैं ना, खुफिया इत्तला देने वाला, ये मेरा मुखबिर है जी। तो कहते हैं अंदर की बात हकीकत, वहाज़ा मखबरों का, ये तेरी हकीकत है, ये तेरा बातन है, ये तेरी अंदर की बात है। वज़ा का ख़बरों का, ख़बर वो चीज़ होती है जो ज़ाहिर हो जाती है, ठीक है, और वो तेरा बातन था, वो तेरा यानी कि वो जो वाज़ था, वो जो नसीहत थी, वो तेरा ज़ाहिर था और ये तेरा बातन है। आज के सवाल लिख लीजिए, कलम पेंसिल है किसी के पास, लिख लीजिए। सवाल नंबर 1, इस पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा करें, लिखें भी और याद भी करें। सवाल नंबर 2, इस पैराग्राफ से वो अल्फाज ढूंढ कर लिखें जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। इस पैराग्राफ से इसम, फ़ेल और हर्फ अलग अलग करके उनके मानी भी लिखें और उनकी अलामात भी लिखें। इस इबारत का इस पैराग्राफ में से एक जुमला मुंतखब करके उसकी नहवी तरकीब कीजिए। आखिरी सवाल है कि इस पैराग्राफ से आपने क्या कुछ सीखा, कलम बंद कीजिए 10 लाइनों में। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।